مصائب سناتے، مولا بہانے بہانے سے روتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھائی ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں نا بہانے بہانے سے خوش ہو جائیں، موقع ملے تو خوش ہو جائیں، مولا تلاش کرتے تھے موقع ملے میں روؤں۔ ایک آدمی نے آنے کے بعد کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے، اگر آپ شادی میں آ جائیں تو سارا خاندان خوش ہو جائے گا۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ بلند آواز سے گریا شروع کیا، ہائے علی اکبر۔ کہا مولا شادی کے لیے دعوت دی تھی، کہ جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں شادیوں میں نہیں جاتا۔ کہ مولا سارے خاندان کی خواہش تھی اگر آپ آ جاتے۔ مولا نے کہا اچھا پھر ایک شرط پہ آؤں گا، کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائب پڑھ دینا، مسائب پڑھو گے تو میں آ جاؤں گا۔ مولا تشریف لے آئے، جب تشریف لائے تو لوگ جمع تھے، مولا کی ہیبت و جلال سب نے دیکھا۔ صدر مجلس میں مولا کو دعوت دی، مولا یہاں تشریف لائیے۔ مولا نے ایک مرتبہ میزبان کو دیکھا، کہا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ کہا مولا مجھے یاد ہے، میں نے ایک آدمی کو بلایا، کہا حضرت علی اکبر کے مسائب پڑھ دو۔ جب مسائب شروع ہوئے تو جیسے اب مجلسیں ہوتی ہیں نا، اس زمانے میں رائج نہیں ہوئی تھی، تو مولا نے فوراً ایک مرتبہ فرمایا کہ چراغ بجھا دو، کوئی رونے میں شرم نہ کرے۔ اس نے چراغ بجھا دیا، شام کا وقت تھا۔ جب مسائب شروع ہوئے سب رونے لگے، مسائب ختم ہو گئے، اس نے کہا بھی چراغ جلا دو۔ اب جب چراغ جلایا دیکھا مولا سجاد نہیں، کہا مولا ہم نے مجلس پہ کی آپ چلے گئے، دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا مولا اب دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے، اب میرے مہمان، یہ میرے بھائی کی مجلس میں آنا ہے، اب یہ میرے مہمان، ان سب سے الوداع میں کروں گا، یہ میرے مہمان ہیں۔ کسی نے کہا مولا میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ رو کے کہا ہائے علی اصغر۔ ہر مہلت پہ خادم نے مولا کے ایک مرتبہ سامنے پانی رکھا، کہا مولا یہ آپ کے وضو کا پانی۔ مولا نے پانی دیکھا، کہا ہائے یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا، میرے پاس وضو کا پانی ہے، میرے بابا کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا۔ گریہ فرمانے لگے۔ اس نے کہا مولا آپ کے آنسوں سے سارا پانی مضاعف ہو گیا، اس پانی میں آنسو بھر گئے، میں بدل دوں؟ مولا نے کہا ہاں بدل۔ دوبارہ پانی لایا، تیسری دفعہ جب پانی لے کے آیا، کہا مولا کب تک گریہ کیے دے گا؟ مولا نے کہا میرے پاس تو پینے کا پانی ہے، لیکن ہائے نواسہ رسول کو پانی نہیں ملا۔ جب پوچھا نا سب سے زیادہ صدمہ کس بات کا ہے، تو کہا دو باتوں کا۔ ایک چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی مانگتے تھے، بچے کہتے تھے نا العطاش العطاش، تو مولا فرماتے تھے ہم حوض کوثر کے جو ساقی ہیں ان کی نسل سے، ہمارے ہی بچے پیاسے ہیں۔ کہ مولا دوسری کس بات کا صدمہ ہے؟ کہ اپنی پھپھیوں کے پردے کا، پھپھیوں کے پردے کا بڑا صدمہ ہے۔ مولا کا ایک باغ تھا، 500 درخت کھجور کے، تو مولا شام کو اپنے باغ میں سیر کے لیے جاتے، خادم کام کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ کو ایک چاہنے والا منہال آیا ملنے کے لیے، پوچھا مولا تشریف فرما ہے؟ کسی خادم نے کہا نہیں وہ باغ پہ گئے ہیں سیر کرنے۔ منہال کہتا ہے میں بہت خوش ہوا، مولا سیر کے لیے گئے ہیں؟ کربلا کے بعد کبھی سیر نہیں کی مولا نے۔ کہا میں بہت خوشی خوشی باغ پہنچا، دیکھا مولا سجاد نے عبا بچھا رکھی ہے اور باغ میں بیٹھے گریہ کر رہے ہیں۔ منہال نے پوچھا مولا کیا بات ہے، باغ میں سیر کرنے آئے تھے یہاں پہ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا منہال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، ایک سوال کروں، آپ جب زیادہ پیاس لگے گی پانی پی لیں گے نا؟ آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، آپ زیادہ روئیں گے تو کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا، لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے،
آج اس امام کا پرسہ دینا ہے جنہوں نے بنا بر روایت 40 برس گریہ کیا ہے، بنا بر روایت 35 برس بہت گریہ کیا، اور اتنا روتے تھے کہ ہر مدینے والا جانتا تھا سید سجاد کے سامنے کبھی بھی خام گوشت نہ رکھنا۔ مولا جب بازار سے مدینے کے گزرتے لوگ اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ منہال کی روایت کو مکمل کر دوں، میں تفصیل سے 4 روایات پیش کروں گا، اگر دیکھوں گا آپ میں دم ہے کہاں تک گریہ کر سکتے ہیں۔ منہال نے کہا لیکن مولا سب سے زیادہ آپ پہ مصائب کہاں آئے؟ تو مولا نے سر اٹھا کے کہا الشام، الشام، الشام۔ کہا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، شام کے بازار میں ایسی کیا بات تھی؟ کہا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کے بازار کو وہ سجا کے بیٹھے تھے اور نعرے لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئی۔ بس بھئی ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ اتنے برس بیت گئے واقعہ کربلا کو۔ مولا نے فرمایا منہال آپ نے مجھ سے انصاف نہیں کیا۔ منہال نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دیں۔ قرآن میں ہے نا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گا۔ منہال آپ پوچھتے ہیں میں روتا کیوں ہوں؟ منہال نے کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے فرمایا ہاں منہال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال میں دربار یزید نہیں بھلا سکتا۔ عزیزان گرامی جب مولا مدینے کے بازار سے ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، ایک قصائی بھول گیا سید سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا، اس نے ابھی اپنے کشتے پہ کپڑا نہیں ڈالا تھا۔ مولا نے ذبح شدہ جانور کو دیکھ لیا، بس جیسے ہی بکرے پہ یا اس گوسفند پہ مولا کی نظر پڑی، مولا نے کربلا کرو کیا ہائے نواسہ رسول، ہائے میرے بابا مارے گئے۔ قصائی نے مولا کو دیکھا کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ مولا نے فرمایا میرے کچھ سوال ہیں جواب دو گے؟ فرزند رسول فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہ بتاؤ تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ ابھی بھی کوئی گریہ نہیں کرے گا۔ کہ پانی پلا دیا تھا؟ کہ مولا آپ کی جد رسول خدا کی سنت ہے، ہم جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ مولا نے کہا میرا دوسرا سوال، تم نے خنجر کو تیز کر لیا تھا جب ذبح کرنے لگے؟ کہا ہاں مولا ہم خنجر تیز کر کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا میرا آخری سوال، کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تم نے اسے ذبح کیا؟ کہا نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے؟ نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے بابا میری پھپھی دیکھتی رہی، وہ آپ کو ذبح کرتے رہے۔ آج ایسے امام کی شہادت ہے جنہوں نے پوری زندگی گریہ کیا ہے۔ بس بھئی ایک آخری روایت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد دیکھوں گا آپ شہادت سن سکتے ہیں یا نہیں۔ جانتے ہیں تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں
جو غسل روک کے رونے لگے. پہلے جناب مولا علی علیہ السلام جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ مولا نے فرمایا سیدہ ہاتھ ہٹائیے. ہاتھ کا ہٹنا تھا، شیر خدا رونے لگے. جناب فضہ نے کہا یا علی کبھی شیر بھی اتنی بلند آواز سے روتے ہیں؟ مولا نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا. جانتے ہیں وہ کون ہے دوسری ہستی جو غسل کے دوران روئی؟ شام کا زندان ہے. ایک پھپھی بھتیجی کو غسل دے رہی ہے. جناب زینب نے کہا سید سجاد مجھے بتائیے میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا پھپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن بڑی زخمی ہے. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے سنا نہیں جا رہا. وہ تیسری ہستی کون ہے جو غسل دیتے دیتے رونے لگے؟ مدینہ شہر ہے، امام باقر ہے. جب پانی ڈالنے کے لیے مولا سجاد کو کروٹ دی، امام باقر نے کمر پہ نشان دیکھے. امام باقر نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، کہا ہائے میرے بابا، آج تک پشت پہ نشان باقی تھے. آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے. آخری جملہ سن لیجئے، آخری جملہ. بس بھئی ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہیں. ایسی ہے نا بات. امام سجاد نے بلایا اے میرے بیٹا محمد باقر، آپ خود مجھے غسل دیجئے گا، خود کفن دیجئے گا، آپ خود میرا جنازہ پڑھائیے گا، جنت البقیع میں مجھے میرے چچا حسن کے پہلو میں دفنا دیجئے گا. پھر میرے مولا نے رو کے کہا زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا. کہا بابا ہر بیٹا چاہتا ہے زیادہ لوگ آئے، کیوں نہ بلاؤں گا بیٹا، میری بھی یہی حسرت تھی. لیکن ہائے کربلا، میرے بابا کا جنازہ 3 دن پڑا رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ایک سوال کروں آپ سے، آپ سب رونے والوں نے مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. مولا سجاد نے بابا کا سر نیزے پہ بلند دیکھا، پھپھیوں کو بازاروں میں. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. مولا کو آپ کی بہن کے سوال بہت رلاتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا چھوٹے بچے سوال بہت کرتے ہیں. 2 طرح کے زندان تھے اہل بیت کے، ایک دربار کے اندر تھا، دوسرا بازار میں تھا. جو دربار کے اندر تھا وہاں اتنی تاریکی تھی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اور وہ جو بازار میں زندان تھا نا اس کی چھت نہیں تھی. جب پرندے اڑتے تو بی بی سوال کرتی بھائیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں. شام ہوتی پرندے واپس آتے،
بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں۔ بی بی نے رو کے سوال کیا کہ بھیا پرندے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، کیا قیدی بھی گھر واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کچھ واپس جاتے ہیں، کچھ زندانوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ پروردگارا واسطہ ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا جنہوں نے بھائی کے قدموں سے کانٹے چنے، پروردگارا واسطہ مولا سجاد کی شہادت کا، جنت البقیع کی ٹوٹی قبریں دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا ان آنکھوں میں آنسو ہیں، تجھے واسطہ جناب سیدہ کا ہمارے نازوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت۔ بہت سے لوگوں نے تماشے کے دعا کی ہے، بانی مجلس میں آئیں ذرا مل کے ایک آخری واسطہ دوں گا۔ پروردگارا واسطہ زیارت نحیہ کے اس جملے کا جہاں امام فرماتے میرا سلام اس بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا، کبھی رنگ سرخ ہو جاتا، کبھی نیلا